بات میں کوئی شک نہیں اور تمام لوگوں کا اس بات پہ اجماع ہے اور نص قرآن سے یہ ثابت ہے کہ روزہ ہر مسلمان عاقل پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فرض ہے۔ اسی طرح بالغ پر، صحت مند پر اور مقیم پر روزہ فرض ہے، اور بلا وجہ اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہگار ہوگا اور اللہ رب العزت کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ روزہ دین اسلام کے 5 ارکان میں سے بہت اہم رکن ہے، اور اس کی فرضیت کا حکم 2 ہجری میں ہوا، اور امام نووی فرماتے ہیں کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر مبارک میں 9 رمضان المبارک گزارے۔ چونکہ 2 ہجری میں اگر فرض ہوا تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس ہجری میں ہوا تھا؟ 11 ہجری میں۔ تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کے 9 سال یعنی 9 مرتبہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم۔ صوم کا مطلب ہے الامساک، رک جانا۔ آپ بات چیت کر رہے تھے، رک گئے، بات چیت سے رک جانا۔ آپ کلام کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، گفتگو سے رک جانا۔ آپ کھا پی رہے تھے، کھانے پینے سے رک جانا۔ مگر شریعت کی اصطلاح میں روزے سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور شہوات نفسانی سے رک جانا، اور ہر اس عمل سے رک جانا جس سے اللہ اور اس کے حبیب نے رکنے کا حکم دیا۔ اس کا نام روزہ ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ روزہ۔ اور قربان جائیے اللہ رب العزت کی ذات پر، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کا مزاج ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی وہ غمگین ہوتا ہے، کبھی وہ غصہ کرتا ہے، کبھی معاف کرتا ہے، کبھی عطا کرتا ہے، کبھی ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص غصے میں ہو، آپ اس سے مانگیں تو آپ کو عطا کرے گا؟ نہیں، وہ بدلے میں آپ پر غصہ کرے گا، آپ پر ناراض ہوگا۔ لیکن اگر اس کا موڈ خوشگوار ہے، آپ مانگیں گے آپ کو عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بغیر تشبیہ اور مثال کے، اللہ پاک بے شمار شانوں کا مالک ہے۔ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے۔ اسی مختلف شانیں ہیں۔ وہ رحمتیں بھی کرتا ہے، وہ فضل بھی کرتا ہے، وہ گرفت بھی کرتا ہے، وہ پکڑنے پہ آئے تو پکڑتا بھی ہے۔ مگر رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جب بھی بندہ پکارتا ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی رحمت اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ بندوں کے انتظار میں رہتی ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو پورا کروں، کب بندہ میری طرف چل کے آئے کہ میری رحمت اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے، کب بندہ میری طرف آئے اپنے گناہوں پر معافی طلب کرے، میں اس کو معاف کر دوں، کب بندہ میری طرف آئے اور رزق طلب کرے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل اللہ رب العزت کی رحمتوں، اس کے فضل کا مہینہ۔